السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہم ترین ہفتہ شروع ہو چکا ہے جس میں سپریم کورٹ سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر اڈیالہ جیل کے اندر اہم ترین سماعتیں، بڑے کیسز، پی ٹی آئی کی فائنل کال، علی امین گنڈا پور اور آرمی چیف کی ملاقات، یعنی فیصلہ کن ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ صبح سویرے آج جو سب سے بڑی خبر آئی وہ یہ تھی کہ پروسیکیوشن عمران خان کے 9 مئی کے کیسز کو لے کر پیچھے ہٹ گئی ہے، یعنی 9 مئی کے معاملے کو اب ریورس گیئر لگ چکا ہے، خاص طور پہ جب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت سے عمران خان کی 4 ضمانتوں کا ریٹرن فیصلہ آیا ہے جس میں 9 مئی کو اڑا کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ابھی خبر یہ آئی ہے کہ 9 مئی کے 13 مقدمات جو کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر درج ہیں، اس کے اندر پروسیکیوشن ٹیم نے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کے متعلق اپنا بیان واپس لے لیا ہے، جس میں صداقت عباسی، واسق قیوم عباسی اور تنویر بٹ ہیں۔ ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا لیکن یہ تینوں مکر گئے۔ ان تینوں نے کہا کہ یہ عمران خان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی بیان نہیں دیں گے، گواہ نہیں بنے گا، اور ان سے پہلے جو بیان لیے گئے وہ تشدد کر کے لیے گئے، لہٰذا پروسیکیوشن کو یہ پتہ چلا کہ اب دال نہیں گلے گی، تو ان تینوں کو اب وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جا رہا بلکہ اب ان کو ڈراپ کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر لاہور سے جو بڑی خبر ہے کہ لاہور میں الیکشن ٹریبیونلز نے، جس میں ریٹائرڈ ججز ہیں، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، اور خوف اتنا ہے ایون مرضی کا ریٹائرڈ جج لگا کر بھی آج جب عطا اللہ تارڑ، حمزہ شہباز اور مریم نواز اور دیگر کئی اہم لوگوں کے الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے کیسز ہیں، تو میڈیا پر پابندی لگائی گئی ہے کہ میڈیا اس کیس میں پیش نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کیس نہیں سن سکتا۔ ظاہر ہے پلان یہی ہے کہ ریٹائرڈ ججز سے مرضی کا فیصلہ لے لیا جائے، عطا اللہ تارڑ کا فارم 47 بھی لیگل قرار دیا جائے، حمزہ اور مریم نواز کا بھی۔ اگر میڈیا چلا گیا، کہیں کوئی باہر خبر آ گئی تو پھر مریم نواز تو وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکیں گی، اس لیے جیسے ہی آج لاہور کے ریٹائرڈ ججز نے الیکشن ٹریبیونل پر سماعت شروع کی تو میڈیا پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس وقت اڈیالہ جیل میں بھی جج شاہ رخ ارجمند پہنچ چکے ہیں اور وہ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے آج فرد جرم بھی عائد کر سکتے ہیں اور دیگر اس پر سماعتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر آج یہ القادر ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت والے معاملے پر سماعت ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ معاملہ ٹرائل کورٹ بھیجا، اور آج ہی پھر خان سے جو 79 سوال پوچھے گئے ان کے جوابات اور 342 کا حتمی بیان بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اڈیالہ جیل کے اندر بھی معاملات حتمی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بڑی خبریں ہیں، کچھ دیگر ہیں، لیکن پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی چیف اور گنڈا پور کی ملاقات کا شور ہے۔ انصار عباسی اسٹیبلشمنٹ کے ڈاکیے، ان کی جانب سے آج ایک خبر دی گئی، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر عمران خان پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاجی مارچ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری کشیدگی پر بات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے جس کی صدارت وہ خود کریں گے۔ اجلاس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی بی، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، اہم وفاقی وزراء اور دیگر ارکان شرکت کریں گے اور دہشت گردی کے بڑھتے واقعات بالخصوص امن عامہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دی نیوز کے رابطہ کرنے پر علی امین گنڈا پور نے بتایا کہ وہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قبل ازیں یہ اندیا دیا گیا تھا کہ اجلاس پیر کے روز یعنی آج ہے، لیکن گنڈا پور کے مطابق اجلاس منگل کو ہوگا، یعنی کل یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں ایک ہی ٹیبل پر آرمی چیف اور علی امین گنڈا پور ہوں گے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اجلاس کے دوران کیا وہ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاجی مارچ، عمران خان اور پی ٹی آئی سے جڑے مسائل پر بات کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں سیاست پر بات نہیں کروں گا، ہمیں احتجاجی مارچ کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جب آپ امن عامہ کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر بات کرتے ہیں تو عمران خان اور پی ٹی آئی کے درپیش صورتحال پر بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ مسائل اٹھائیں گے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ گزشتہ اجلاسوں میں بھی وہ ان مسائل پر باتیں کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے، نہ ادارے یعنی فوج کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مسائل کے حل کی ضرورت ہے۔
وزیر اعلیٰ نے پی ٹی آئی اور پارٹی قیادت کو درپیش مشکلات کا ذکر کیا جب ان سے عمران خان کے ادارے اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف جارحانہ لہجے سے متعلق سوال کیا گیا تو گنڈا پور نے پہلے تو اس کی تردید کی، لیکن جب انہیں وہ باتیں یاد دلائی گئیں جو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کو اتنا عرصہ قید رکھیں گے تو وہ بولے گا۔ بہرحال آرمی چیف کے سامنے اب یہ سارے معاملات گنڈا پور اٹھانے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر جسٹس امین الدین خان جو اب حقیقی چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی سربراہی میں آئینی بینچ دھڑا دھڑ سماعتیں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی درجنوں کیسز نپٹائے گئے۔ آج خاص طور پر ایک کیس کی سماعت ہوئی جہاں پر درخواست گزار کی یہ درخواست تھی کہ دیکھیں جو بھی جیتا ہے وہ کم از کم 50% تو ووٹ لے، یعنی 10-15 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، کسی کو 5%، کسی کو 2%، کسی کو 15% اور کسی کو 20% مل جاتا ہے، تو جس کا زیادہ ووٹ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، ایم این اے یا ایم پی اے بن جاتا ہے۔ لیکن جو جیتا ہو کم از کم وہ 50% ووٹ لے، یہ شرط رکھی جائے۔ تو اس پر سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس تھا جو کہ جرمانہ لگا کے 20,000 کا جرمانہ لگا کے خارج کیا گیا، لیکن درخواست گزار نے جسٹس امین الدین خان کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جرمانہ لگا ہی رہے ہیں تو پھر آپ کم جرمانہ کیوں لگا رہے ہیں، آپ 20,000 کیوں لگا رہے ہیں، آپ کم از کم 100 ارب روپے کا تو جرمانہ لگائیں تاکہ ملک کا کسی کو فائدہ ہو سکے، کوئی قرضہ تو اتر سکے۔ اس پر امین الدین خان بھی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ اتنے جوگے نہیں ہیں کہ آپ اتنا جرمانہ ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ بیریئر ٹاؤن کو بلیک لسٹ قرار دینے کا کیس تھا کہ بیریئر ٹاؤن کو بلیک لسٹ قرار دیا جائے، تو وہ درخواست بھی خارج کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں ساجد چیمہ جو کہ پولیس آفیسر ہیں، ان کی جانب سے آج رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے کہ عمران خان پر اسلام آباد حدود میں 62 مقدمات درج ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک عبوری رپورٹ جمع کروائی گئی، جسٹس ارباب محمد طاہر نے حتمی رپورٹ طلب کی تھی۔ آج بتایا گیا کہ عمران خان پر صرف اور صرف اسلام آباد میں 62 درج مقدمات ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ لاہور کے اندر 54 اور اسلام آباد میں 62 مقدمات ہیں، ایف آئی اے اور دیگر الگ کیسز ہیں، توشہ خانہ وغیرہ۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنے کیسز اور کس طرح اس ملک کے اندر کیسز بنائے جاتے ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی اب ان سارے معاملات سے پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے۔ در حقیقت یہ ڈرامے باز لوگ ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، ہم ایک بیان دیں گے تو لوگ ہماری بات مان جائیں گے۔ جس طرح بلاول نے کہا کہ وی پی این اور ساری چیزیں آئینی بینچ کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، حالانکہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی اور آئینی ترمیم کے اندر بھی یہ ووٹ دینے میں پیش تھے۔ اب بلاول کہہ رہا تھا کہ بروٹ میجورٹی، میں دھکا مکی کروں گا، زبردستی کروں گا اور ہم یہ ترمیم کروائیں گے۔ رات کو ڈان نیوز کے پروگرام میں وہاب مرتضیٰ تھے جو میئر کراچی ہیں، ویسے تو حافظ نعیم الرحمان وہاں سے جیتے تھے، لیکن ظاہر ہے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سروسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ اپنی ٹیم کیسے بنانا چاہتا ہے، کس کو کیا پوسٹ دیتا ہے یا مدت ملازمت میں توسیع کرتا ہے، اس سے پیپلز پارٹی کا تعلق نہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کا تعلق نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دیں گے کہ یہ کالے کرتوت صرف نون لیگ کر رہی ہے، آپ نہیں کر رہے، تو لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ آپ کے ووٹ کے بغیر یہ قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نون لیگ کے پاس تو اتنے نمبر ہی نہیں تھے، سادہ اکثریت نہیں تھی، ایم کے ایم کو ملا لے پھر بھی سادہ اکثریت نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ خیر، خبر یہ ہے شعیب شاہین اور ان کے سیکرٹری جنرل راجہ کیسر کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے اور ان کی 80 سالہ بوڑھی والدہ کو اٹھا لیا گیا ہے۔ یعنی اس کا بھی پیپلز پارٹی کو نہیں پتہ ہوگا کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے۔ پھر اسلام آباد کی سیشن عدالت کے اندر ایک معاملہ پچھلے 1.5 سال سے پینڈنگ ہے، عمران خان کی 6 ضمانتوں اور بشرا بی بی کی 1 ضمانت کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے جج طاہر عباس اور کتنے ہی جج آئے جو کہتے تھے کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوائی جائے۔ 1 سال گزر چکا ہے۔ اب جج افضل مجوکا نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو انہوں نے کہا کہ آج 18 نومبر کو فیصلہ سنایا جائے گا، ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا گیا، اور کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہوگی تو پھر وہ بشرا بی بی والا معاملہ بھی اور عمران خان والا معاملے پر بھی فیصلہ سنائیں گے۔ حالانکہ وکلاء نے کہا کہ بشرا بی بی کی تو حاضری ہو چکی ہے، ان کا فیصلہ تو سنا دیں۔ عمران خان کے حوالے سے آپ بے شک ڈٹے رہیں کہ حاضری پر
جو ہے وہ ضمانت دیں گے۔ حالانکہ لاہور اور اسلام آباد کی عدالتیں زور لگا چکی ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے فیصلہ دیا تھا کہ 3 بجے تک خان کو پیش کیا جائے، پھر دیگر ججز نے بھی کہا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جب تک خان پیش نہیں ہوتا تب تک ضمانتیں نہیں ہو سکتی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑے اہم کیسز کی سماعت تھی، خاص طور پر جیل رولز کی جو شک العدم کی تھی اعجاز اسحاق نے کہ سیاسی گفتگو آپ نہیں کر سکتے۔ اب خبر آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج چیف جسٹس کی کاز لسٹ منسوخ کی گئی ہے۔ جسٹس عامر فاروق کی عدم دستیابی کے باعث سنگل اور ڈویژن بینچ کے کیسز ڈی لسٹ ہو گئے ہیں۔ اب جج شاہ رخ ارجمند ابھی اسلام آباد پہنچے ہیں، اڈیالہ پہنچے ہیں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کچھ کیسز کی خبر آ سکتی ہے، پھر علی امین گنڈا پور اور آرمی چیف کی ملاقات، اور اسی طرح آج عمران خان اڈیالہ سے 24 نومبر کی کال کو لے کر کوئی اہم پیغام بھی جاری کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔